کی بابت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کیا اور خوشبو لگایا، جمعہ کے لیے تیاری کیا اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر آ گیا، تو ایسے شخص کے لیے محض اس عمل کی وجہ سے سب سے بڑی قربانی کا ثواب اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص دوسری گھڑی میں آیا اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آیا اس کے لیے جو ہے سینگوں والے خوبصورت بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو چوتھی گھڑی میں آیا اس کے لیے مرغی کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو پانچویں گھڑی میں آیا اس کے لیے گویا سمجھو کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے خطبے کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں پہلے آنا ہے۔ اگر اللہ کے فرشتوں کے دفاتر میں رجسٹروں میں ہم اپنا اندراج کرانا چاہتے ہیں، اپنا نام بھی لکھوانا چاہتے ہیں ان حاضرین میں کہ جو جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں میں سے ہیں، سابقین میں سے ہیں، تو یقیناً ہمیں اسی حساب سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائی، آج جمعہ کا دن ہے اور ہفتے کے 7ویں دن، یعنی ہر ہفتے میں 7واں دن جو ہے یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن کتنا مبارک دن ہے، اللہ نے ہمیں کس قدر خوش قسمت بنایا ہے کہ جمعہ جیسا دن ہم کو آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کو جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنائی جائیں گی کہ جن میں اس دن کی سعادت کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے فضائل کو بیان کیا ہے اور امت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کی شکل میں تمہیں کتنا مبارک دن دیا ہے۔ اس دن کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کے احکام، اس کے آداب، اس کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ مسائل پر، احکام پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بالخصوص اس کی فضائل سے متعلق چند حدیثیں، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو چند حدیثیں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جمعہ کی اہمیت و فضیلت کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جو آیت سورہ جمعہ کی ایک اہم آیت ہے اور جو غالباً ہر جمعہ کو جب جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ بارہا اس آیت کی تلاوت سنتے ہو۔ اس دن کی اہمیت سے متعلق اگر یہی کہا جائے تو یہ کافی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے جو 7 دن مقرر فرمائے ہیں ان دنوں میں جمعہ کے دن کے نام سے مستقل ایک سورت جو ہے قرآن کریم میں مقرر فرمائی ہے اور اسی کی آیت ہے، سورہ جمعہ کی آیت۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے دیکھیے یہ آیت ہی آپ سماعت کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ندا دی جائے، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جمعہ کے لیے جو اذان دی جا رہی ہے، یقیناً یہ آیت واضح کرتے اس بات کو کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے، یعنی خاص کر کے مفسرین نے، محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ گویا اس آیت پر لبیک کہنا، اس کا جواب دینا مومنین کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین کی طرف پکارنے والے کی پکار کو جو شخص سن لے، جمعہ کے دن جو شخص اذان سن لے اور پھر کاروبار میں لگا رہے، پھر اپنی مصروفیات میں برقرار رہے، اس کے لیے یہ جائز اور درست نہیں، بلکہ اسے فوری طور پر اپنا سمیٹنا چاہیے، اپنا سب کچھ، اپنا کاروبار چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے گھر کی طرف، بلکہ جو تیاری ہے تو تیاری تو اس سے پہلے ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہی آدمی ذہنی طور پر تیار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مستقل طور پر تیاری کرتے ہیں، اور پھر وقت سے پہلے جو ہے ہم عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرنی ہے، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ دن بھی ہفتے کی ایک عید ہے۔ اس جمعہ کی تیاری کے لیے ہمیں صبح سے کوشش کرنی ہے، اور جیسے ہی اذان ہو تو فوراً کوشش ہونی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف یعنی مسجد کی طرف آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی اذان کے ہونے کے ساتھ ہی خطبہ جمعہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور خطبہ جمعہ جس طرح سے نماز جمعہ ضروری ہے، اسی طرح سے خطبہ جمعہ کو سننا ضروری ہے، کیونکہ خطیب موقع محل کے لحاظ سے وقت کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے، وعظ و ارشاد کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کا سننا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم فرمایا ہے، اور یہ بات متفق ہے کہ قرآن و سنت میں جب حکم آئے، اگر اس حکم کو مندوب کی طرف، افضلیت کی طرف پھیرنے والا کوئی دوسرا نص نہ ہو، یعنی استحباب کی طرف، مسنون عمل کی طرف، تو اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، واجب عمل ثابت ہوتا ہے، لہذا واجب ہے، ضروری ہے۔ اہل علم نے زیادہ تر یہی بات کہی ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا لازم ہے، مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے جمعہ کے دن مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سماعت کریں اس حوالے سے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 865 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمْعَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگوں کو جمعہ ترک کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے پیچھے رہ جانے والے، اللہ رب العالمین کے فضل سے پیچھے رہ جانے والے ہو جائیں گے۔ ایک دوسری روایت، یہ روایت صحیح مسلم ہی کے اندر آئی ہوئی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، من ترک ثلاث جمعہ متحاویاً طبع اللہ علیہ، کہ جس شخص نے 3 جمعہ سستی اور کوتاہی کی نظر کر دیے، 3 جمعہ اس نے چھوڑ دیے، سستی اور کوتاہی کا شکار رہا، اور اس طرح سے وہ شخص کنٹینیو 3 جمعہ چھوڑ بیٹھا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر کس بات کی؟ یعنی گویا اللہ رب العالمین اسے خیر کی طرف پھر اس کی رہبری نہیں فرماتا، وہ حق بات کو سمجھنے سے، صحیح راستے کو دیکھنے سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ گمراہی کی مہر، ضلالت کی مہر ایسے شخص کے دل پر جو ہے لگا دی جاتی ہے۔ تو بہت ہی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس بات پر ایسے بہت حد تک امت کا عمل ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ زیادہ تر تعداد ہماری چلے چلے تب آتی ہے جب نماز جمعہ کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، وہ پھر بس 2 رکعت ان کو ادا کرنی ہوتی ہیں، وہ چپلوں میں ہی بیٹھ جائیں گے وہیں پر مسجد کے دروازے میں، مسجد کے ارد گرد جو راستے ہیں ان کو بلاک کر دیں گے، وقتی طور پر جو ہاتھ میں لائے جا نماز مسلح ہیں ان کو وہیں پر بچھایا، پاکی ناپاکی کی کوئی ان کو خبر نہیں ہوتی، چونکہ ان کو تو بس 2 رکعت ایک رسمی انداز سے رواجی طریقے سے جو ہے پڑھنی ہے اور بھاگنا ہے۔
ان کو اس بات کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ شاید ابھی مسجد ہی کے اندر اوپر جگہ ہوگی. انشاءاللہ مسائل پر گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن یہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اس چیز پر کس حد تک جو ہے توجہ دے رہے ہیں جو شریعت ہمیں متوجہ کرنا چاہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث کی روشنی میں ہمیں کس قدر آگاہ کیا ہے، کس قدر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جمعہ کے دن کو ہم اہمیت دیں اور پہلے سے تیاری اس حد تک کریں کہ جیسے ہی مؤذن اذان دے فوراً اللہ کے گھر میں ہماری جو ہے حاضری ہونا شروع ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، اس روایت کو بھی راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، نحن الاولون نحن الاخرون والاولون یوم القیامہ، کہ ہم ترتیب کے لحاظ سے، آنے کے لحاظ سے اس دنیا کے اندر سب سے آخری امت ہیں، لیکن روز قیامت ہم سب سے اول ہوں گے، سب سے پہلے اول ہوں گے. اور فرمایا المخزیہم قبل الخلائق، اور ہماری ہی وہ امت ہوگی، میری ہی وہ امت ہوگی جس کا سب سے پہلے جو ہے حساب کتاب لیا جائے گا. حساب کتاب جو ہوگا تو سب سے پہلے امت محمدیہ ہی کو یہ شرف اللہ عطا کرے گا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت کی روشنی میں جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ آپ کی امت کا سب سے پہلے، کہ جب بے انتہا لوگ پریشان ہوں گے اس وقت جو ہے سب سے پہلے حساب کتاب امت محمدیہ کا ہوگا. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم سے پہلے یہود آئے ہیں، ہم سے پہلے کرسچن نصارہ آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور بھی بہت سارے نبی جو ہے اس دنیا کی طرف آئے. یعنی ہر نبی ہم سے پہلے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی امتیں بھی ہم سے پہلے ہوئی، تو وہ سب سے پہلے ہیں. آنے کے لحاظ سے دنیا میں ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر حساب کتاب کے لحاظ سے، جنت میں جانے کے لحاظ سے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ہوں گے، سب سے اول ہوں گے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت جو کہ حدیث نمبر 856 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، اللہ رب العالمین نے جمعہ سے ان لوگوں کو محروم رکھا جو ہم سے پہلے تھے. ہم سے جو پہلے امتیں آئی ہیں جمعہ کا دن ان کے لیے اللہ نے عطا نہیں فرمایا. فکان للیہود، جمعہ کا دن تو تھا لیکن ان کے لیے ایک طرح سے اس کو مقرر نہیں فرمایا. ترتیب جو رہی وہ کسی اور دن سے شروعات کی رہی. ہفتہ کے جو 7 دن ہیں ان میں پہلا دن جو ان کا سب سے اہم دن رہا وہ اور کوئی دن رہا. جمعہ کا دن یہ امت محمدیہ کے لیے ہی اللہ نے عطا کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امتیں بھی آئی، جو لوگ بھی آئے، جو قومیں بھی آئی، ان کو اللہ نے جمعہ کے دن سے محروم رکھا. فکان للیہود یوم السبت، تو یہود کے لیے جو دن مقرر تھا، جو پہلا دن اور جو سب سے مقدس اور سب سے اہم دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا. وکان للنصارى یوم الاحد، اور کرسچن کے لیے، یہود نصارہ کے لیے جو دن مقرر تھا ہفتے میں سب سے اہم دن وہ اتوار کا دن تھا. فرمایا فجاء اللہ بنا، تو اللہ نے اس کے بعد ہمیں برپا کیا. فہدانا اللہ یوم الجمعۃ، تو اللہ نے ہمیں جو ہے جمعہ کا دن عطا کیا، اس کی رہبری ہمیں عطا کی. وجعل الجمعۃ ثم یوم السبت ثم یوم الاحد، پھر ترتیب یہ رکھی اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں کی کہ سب سے پہلا دن جمعہ کا دن، پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار، اور اسی طریقے سے اس کے بعد دوسرے دن آئے، یعنی سب سے پہلے جو ہے جمعہ کا دن قرار پایا. وَكَذَلِكَ اتَّبِعُوا، تو جس طریقے سے جمعہ کا دن پہلے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا کہ ہم سب سے آخر میں ہیں بظاہر دنیا میں، لیکن روز محشر، روز قیامت سب سے اول کس طریقے سے ہوں گے. فرمایا کہ جس طریقے سے جمعہ کا دن پہلے ہے ہفتے کے 7 دنوں میں، اسی طریقے سے ہم متبعون لنا یوم القیامہ، کہ یہ تمام لوگ، جو یہ تمام امتیں جو ہم سے پہلے آئی ہیں وہ ہمیں فالو کرنے والی ہوں گی، ہمارے پیچھے آنے والی ہوں گی روز قیامت. ان نحن الاولون نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم آنے کے لحاظ سے دنیا میں سب سے آخر میں ہیں، لیکن سب سے اول ہوں گے، سب سے پہلے ہوں گے روز قیامت.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ نے اس قدر مبارک بنایا ہے کہ سال کے کسی اور دن کو یہ شرف اللہ نے عطا نہیں کیا. اتنا مبارک دن کسی اور دن کو جو ہے اللہ نے نہیں رکھا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں الفاظ حدیث کے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ سب سے بہترین دن جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تعبیر ہے عربی کی کہ سب سے بہترین دن سال کا وہ ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے. فرمایا وجہ فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. وفیہ ادخل الجنہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اسی دن کے اندر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. وفیہ اخرج منہا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے جنت سے انہیں نکالا، یعنی اللہ نے تخلیق کیا جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو. جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے تخلیق کے بعد جنت کے اندر جو ان کو دخول فرمایا وہ جمعہ ہی کا دن ہے. اور پھر جب ان سے وہ غلطی ہوئی تو جمعہ کے دن ہی وہاں سے ان کو نکالا گیا. اور ایک حدیث میں اہبط الی الارض، اور جمعہ ہی کے دن جو ہے زمین کی طرف وہ اتارے بھی گئے. ولا تقوم الساعۃ الا یوم الجمعہ، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی. وفیہ طیب یوم الجمعہ، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی جس میں توبہ قبول فرمائی. وفیہ ماتا، اور جس میں ان کی وفات ہوئی. وفیہ ساعۃ لا یصادف آدم الا اعطاہ اللہ، اور اس جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے. اور دوسری ایک حدیث میں اس گھڑی ساعت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وفیہ ساعۃ خفیفہ، کہ بہت ہی مختصر چھوٹی گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین سے اس ساعت کے اندر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. یہ وہ گھڑی کب ہے؟ اس حوالے سے بہت کچھ اختلافات ہیں اہل علم کے، لیکن دو قول اس میں سب سے زیادہ راجح ہیں. ایک تو یہ کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو، یہ جو وقت ہے اس بیچ یہ گھڑی ہے. لہذا بعض روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ جب امام دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھے، خاص کر کے اس وقت ہمیں ضرور سب سے اہم دعا اللہ سے کرنی چاہیے. اور میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہوں، سب سے اہم دعا ایک مختصر دعا جو اس وقت بھی آپ جان لیں اور پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ الفاظ ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس دعا کو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سب کچھ مانگ لیا گیا ہے اس دعا کے اندر. اے اللہ، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تمام تر اچھائی اور بھلائی تو ہمیں جو ہے عطا کر دے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما دے. تو یہ دعا مختصر دعا ہے، اس دعا کو آپ ضرور جو ہے پڑھا کریں. تو بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو خفیف ساعت ہے، چھوٹی سی گھڑی ہے، بہت ہی مختصر جو لمحہ ہے، یہ امام جب دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے یہ ساعت وہ ساعت ہے. اسی طرح سے بعض اہل علم نے بہرحال اس کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ساعت جمعہ کے دن عصر کے بعد، نماز عصر ادا کر لینے کے بعد سے مغرب کے بیچ میں ہے. مغرب کے وقت سے کے ہونے سے پہلے سے جو ہے اس بیچ میں ہے، یعنی عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے. بہرحال دونوں وقتوں میں جو ہے کوشش کی جائے آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے خیر مانگے اور اس میں کوئی بہت ہی جامع دعا اللہ سے کرنے کی کوشش کی جائے. ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 1084 ہے. اس حدیث کے اندر جمعہ کے دن کو دنوں کا سرتاج، دنوں کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جمعہ کا دن ایام کا سردار ہے، دنوں کا سردار ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ یہ یوم الاضحیٰ جو سال کی عیدوں کے دن ہے،
یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر یعنی عید الاضحیٰ اور قربانی والا دن اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک عظیم دن ہے، اس سے بھی زیادہ مبارک دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث میں بھی وجوہات وہی ذکر کی گئی ہیں جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیہ خلق آدم، کہ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، وَفِيهِ أُهْبِتَ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو موت سے دوچار کیا، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ آدم، کہ جو ہے بنی آدم کوئی بھی انسان اس ساعت میں کوئی ایک گھڑی، اس دن ایک گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں کوئی بھی شخص اللہ سے نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے، یعنی اس کی ہر صورت میں وہ اللہ رب العالمین اس کی مراد پوری فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہی وہ دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، کوئی بھی مقرب فرشتہ، ولا سما آسمان، ولا ارض زمین، ولا ریاح ہوائیں، ولا بحر سمندر، ولا جبال اور پہاڑ، الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، یعنی سمندر، زمین، ہوائیں، یہ سب جو ہے پہاڑ، یہ سب آسمان، زمین، یہ سب جمعہ کے دن سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن یہ آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، جس دن اس سرزمین پر سب سے بڑا اور سب سے عظیم زلزلہ جو ہے قائم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے پیشی کے لیے تمام خلائق جو ہے موجود ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد امت کو تعلیم دی، یہ حدیث سنانے کے بعد کہ اکثروا علیہ، فرمایا اکثروا علیہ صلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علیکم، اس دن تم مجھ پر سب سے زیادہ درود کا اہتمام کرو، سب سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر اللہ کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی شکل اور صورت کیا ہوتی ہے، کیا سسٹم اور نظام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب بھی تمہیں موقع ملے تو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ جو ہے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ایک عام انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے وہ تقریباً وہی سوال ان کے ذہنوں میں آیا کہ مرنے کے بعد تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو آپ پر درود کیسے پہنچا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مٹی پر جو ہے نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، لہذا وہ محفوظ و معمون ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام اور سسٹم ہے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو 100% یہ بات اپنے آپ میں صحیح اور درست ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے باقی اس کی شکل اور صورت کیا ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ باقی اس حوالے سے روایات بہت ہیں، ایک اور روایت آپ سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کیا اور خوشبو لگایا، جمعہ کے لیے تیاری کیا اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر آ گیا، تو ایسے شخص کے لیے محض اس عمل کی وجہ سے سب سے بڑی قربانی کا ثواب اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص دوسری گھڑی میں آیا اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آیا اس کے لیے جو ہے سینگوں والے خوبصورت بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو چوتھی گھڑی میں آیا اس کے لیے مرغی کے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو پانچویں گھڑی میں آیا اس کے لیے گویا سمجھو کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے خطبے کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں پہلے آنا ہے۔ اگر اللہ کے فرشتوں کے دفاتر میں رجسٹروں میں ہم اپنا اندراج کرانا چاہتے ہیں، اپنا نام بھی لکھوانا چاہتے ہیں ان حاضرین میں کہ جو جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں میں سے ہیں، سابقین میں سے ہیں، تو یقیناً ہمیں اسی حساب سے پہلے تیاری کرنی ہے اور جمعہ کے دن جو ہے مسجد میں پہنچنا ہے۔
باقی انشاءاللہ جو اس کے ضروری مسائل ہیں جمعہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بیان کیے ہیں، بتائے ہیں کہ جمعہ کے آداب کیا ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آپ سماعت کریں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جمعہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم وصلی اللہ علی النبی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور